اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قمر کی آخری آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک مقررہ اندازے پر پیدا کیا ہے۔ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ، اور ہمارا حکم صرف ایک دفعہ کا ایک کلمہ ہی ہوتا ہے، جیسے آنکھ کا جھپکنا۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے تم جیسے بہت لوگوں کو ہلاک کر دیا ہے، پس کوئی ہے نصیحت لینے والا؟ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، جو کچھ انہوں نے اعمال کیے ہیں سب نامہ اعمال میں لکھے ہوئے ہیں۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، اسی طرح ہر چھوٹی بڑی بات بھی لکھی ہوئی ہے۔ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ، یقیناً ہمارا ڈر رکھنے والے جنتوں اور نہروں میں ہے۔ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، قدرت والے بادشاہ کے پاس راستی اور عزت کی بیٹھک میں۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ مالک اور قادر کا قرب جنتیوں کو نصیب ہوگا، جو تمام چیزوں کا خالق ہے، سب کے اندازے مقرر کرنے والا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وہ ان پرہیزگار اللہ ترس لوگوں کی ایک ایک خواہش پوری کرے گا، ایک ایک چاہت عطا فرمائے گا۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عدل اور انصاف کرنے والے نیک کردار لوگ اللہ کے پاس نور کے منبروں پر رحمان کی دائیں جانب ہوں گے۔ اللہ کے دونوں ہاتھ داہنے ہی ہیں۔ یہ عادل لوگ وہ ہیں جو اپنے احکام میں، اپنے اہل و عیال میں اور جو چیز ان کے قبضے میں ہو اس میں الہامی فرمان کے خلاف نہیں کرتے، بلکہ عدل و انصاف سے ہی کام لیتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح مسلم اور نسائی میں بھی موجود ہے۔ اور اہم نصیحت کر رہا ہوں، موجودہ دنیا امتحان کی دنیا ہے، یہاں ہر ایک کو پوری آزادی حاصل ہے۔ اس لیے موجودہ دنیا میں یہ ممکن ہے کہ آدمی مقعد کذب یعنی جھوٹی نشست پر بیٹھ کر نمایاں ہو سکے، وہ جھوٹ کی زمین پر عزت اور مرتبہ کا مقام حاصل کر لے، مگر آخرت میں کسی کے لیے ایسا ممکن نہ ہوگا۔ آخرت میں عزت اور کامیابی صرف ان لوگوں کو ملے گی جو مقعد صدق سچی نشست پر بیٹھنے والے ہوں، جنہوں نے فی الواقع اپنے آپ کو سچ کی زمین پر کھڑا کیا ہو۔ آخرت میں خدا کی قدرت کامل کا ظہور اس بات کی ضمانت بن جائے گا کہ وہاں مقعد صدق کے سوا کسی اور مقعد پر بیٹھنا کسی کے کچھ کام نہ آ سکے گا۔ دنیا کے اندر جھوٹی باتیں پھیلا کر بھی آدمی عزت حاصل کر سکتا ہے، جھوٹی زمین پر بیٹھ کر بھی لوگوں کو بیوقوف بنا سکتا ہے۔ آج کل مارکیٹ میں بہت دکانیں لگی ہوئی ہے، 100% جھوٹ، 100% دھوکہ، 100% غبن، اور بہت عزت مل رہی ہے۔ یہ خدا کے عذاب کا یہ آدمی شکار ہو چکا ہے۔ اس لیے جھوٹی زمین پر مت بیٹھیے، سچے زمین پر بیٹھیے، یہ ذہن میں رکھنا۔ اب پڑھیے میرے ساتھ، اللہم انی اسألک من فضلک
ورحمتک فإنہ لا یملکھا الا انت. باقی رہنے والی نیکیاں جو مضمون چل رہا ہے اس میں انشاءاللہ یہ دعا آ جائے گی. اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لیے قبول فرمائے اور سچے زمین پر کھڑا رہنے والا اللہ ہم سب کو بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.